عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دور دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ ان کی زبان میں فصاحت پیدا ہو۔ عرب اس پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے کہ بچوں کو فصیح ہونا چاہیے، مائیں جدائی کاٹ لیتی، لیکن وہ بچوں کی زبان پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی کہ یہ بالکل فصیح اللسان ہونا چاہیے، چونکہ فصاحت عرب کا جوہر ہے۔ تو اس اصول کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بنو سعد میں لے جایا گیا۔ دائیاں تو بہت آئیں اور مکے میں بچے ڈھونڈتی رہیں، لیکن حلیمہ کے بخت جاگ گئے کہ انہیں حضور نصیب ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا فرماتی جب میں حضور کو لینے آئی تو سبز کپڑے میں حضور ملبوس تھے، سبز حریر میں، سبز کپڑے میں حضور لپٹے ہوئے تھے، اور میں آگے بڑھی اور آ کے کپڑا اٹھایا تو حضور کی دو آنکھوں کے درمیان سے نور نکلا جو آسمانوں تک چلا گیا، اور مجھے دیکھ کے حضور مسکرا پڑے۔ جب حلیمہ سعدیہ آئی تھی تو ان کے پاس کمزور سی اونٹنی تھی جو پیچھے رہ جاتی، آگے والی پھر رک کے ان کو شامل کرتی، پھر وہ پیچھے رہ جاتی، لیکن اب حضور کو لے کے جب چلیں تو وہ اتنی سری و رفتار ہو گئی کہ ہم جولیاں کہنے لگی کہ حلیمہ تو نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ بولتی ہے سواری نہیں، میں نے سوار بدلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب وہاں پہنچتی ہیں تو گھر میں اجالے آ جاتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ باقاعدہ عورتوں نے آ کے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی؟ بڑے بڑے امیر لوگ بھی رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں، تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا رہتا ہے؟ تو فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں چراغ کون سا ہے۔ حضور پالنے میں تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذنا ہو، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے سارے دیے توڑ دیے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، یہ بخت ہیں ان کے۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھا لے نوری مسلے، فرش تو لے کے عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی۔